اللہ اللہ اللہ۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ باغات میں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو کچھ کیفیت اس جنت کی، اس کا کچھ تعارف ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ فرمایا مثال اس جنت کی، وہ جنت کہ جس کا وعدہ کیے گئے ہیں متقی لوگ۔ متقی کا معنی تقوی والا، ڈرنے والا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اور شرک سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو متقی وہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اس جنت کی مثال یوں سمجھو، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں نہریں ہوں گی پانی کی، جو ایسا پانی جو نہیں ہوگا بدبودار۔ آسن کہتے ہیں جو وہ اس پانی کو جو ایک جگہ کھڑا رہے، تو ظاہر ہے جو پانی کھڑا رہتا ہے تو کھڑے کھڑے آہستہ آہستہ وہ بدبودار اور بد ذائقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ پانی کی نہریں ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے بہائیں گے، اس کا پانی ایک دن نہیں ابد الاباد تک جاری رہے گا، لیکن وہ بدبودار نہیں ہوگا، صاف شفاف میٹھا پانی ہوگا، جس کو جنتی لوگ، ان کے ہاتھوں میں ایک سونے کی چھڑی ہوگی، اس سونے کی چھڑی سے اشارہ کریں گے تو وہ نہر جس طرف کو جنتی چاہے گا اس طرف کو بہنا شروع ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس جنت میں نہریں ہوں گی دودھ کی، نہیں بدلے گا ان کا ذائقہ، کہ دودھ کی بھی نہریں ہوں گی کہ جتنا چاہے گا وہ دودھ پیے، لیکن اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ دنیا میں دیکھتے ہیں ہم دودھ کا ذائقہ، رات کو اگر وہ پڑا رہے تو اس کا ایک رات میں ذائقہ بدل جاتا ہے جب وہ خراب ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کا دودھ وہ مسلسل نہروں میں بہہ رہا ہوگا، جنتی جتنا مرضی چاہے پیتا رہے، اور وہ خوش ذائقہ اور مزیدار ہی ہوگا، اس کا اس طرح ہمیشہ رہنے سے بھی ذائقہ بدلے گا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور وہاں نہریں ہوں گی شراب کی، ایسی شراب جو لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے، کہ شراب کے اندر صرف یہ اس میں یہ تاثیر ہوگی کہ پینے والوں کو لذت آئے گی، اس کو پی کر مزہ آئے گا۔ جبکہ دنیا کی جو شرابی ہیں، دنیا کی شرابوں کے اندر ایک تو اس کا ذائقہ بڑا برا ذائقہ ہوتا ہے، اور دوسرا پھر اس کے دنیا کی شراب پینے سے آدمی بدحواس ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، اور اس کے علاوہ دنیا کی شرابیں پینے والے طرح طرح کی ان کو تکلیفیں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا دنیا کی شراب اور آخرت کی شراب کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آخرت کی شراب جو جنت کی شراب ہوگی وہ صرف لذت دینے کے لیے مزیدار، جیسے کوئی کھانا کھا کر بعد میں میٹھی چیز پیتا ہے، میٹھی چیز کھا لیتا ہے، اسی طرح جنت کی شراب وہ لذت دینے کے لیے ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور وہاں نہریں ہوں گی شہد کی، وہ شہد جو صاف شفاف ہوگا، صاف کیا ہوگا، ایسا صاف شفاف شہد ہوگا کہ جس میں آدمی پیے گا اور اس کو لذت آئے گی، مزیدار ہوگا۔ تو فرمایا یہ ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، ہر قسم کے پھل، اور درختوں پر لگے ہوئے ہوں گے، تو جنتی کو کھانے کے لیے درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس وہ دیکھے گا کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں، خود بخود وہ ٹہنی جھک کے نیچے آ جائے گی اور اس کا وہ پھل توڑ دے گا، چاہے وہ انگور ہیں، چاہے وہ انار ہیں، چاہے وہ سیب ہیں، بس وہ اتار کر کھا لے گا۔ جو ہی وہ کھا لے گا جہاں سے توڑا تھا وہاں دوبارہ نیا پھل لگ جائے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان جنتیوں کے لیے بخشش کا اعلان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں بخش دیا ہے اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اب تم بے فکر ہو کر ابد الاباد تک جنت میں رہو۔ تو فرمایا ایک طرف یہ لوگ ہیں جنتی، بھلا یہ اس طرح ہو سکتے ہیں جیسے وہ شخص جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا،
اور ان کو پلایا جائے گا پانی پکتا پکتا گرم، فقطع معاہم، وہ پانی ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ ایک طرف وہ ہوگا انتہائی سخت تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، عذابات کے اندر گھرا ہوا آدمی، اور ایک طرف جنتی لوگ ہیں۔ فرمایا تو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، دنیا کے رہنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، ایمان لانے والوں، دنیا میں بسنے والے انسانوں، کہ اب تم نے کہاں جانا ہے، اس کے مطابق اپنے اعمال، اپنا عقیدہ بنا لو۔ اگر تم مزے مزے کی جنتوں میں جا کر اللہ کی نعمتیں کھانا چاہتے ہو تو صدق دل سے ایمان لے آؤ، شرک سے بچنے لگ جاؤ، اپنے اعمال ٹھیک کر لو، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہمارا وہ مقدر ہوگی۔ آگے منافقین کا ذکر کیا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں اے پیارے پیغمبر آپ کی طرف، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے آپ کے پاس سے تو کہتے ان لوگوں کو جو علم دیے کہ ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے انہوں نے ابھی، یعنی منافقین چونکہ دل میں تو ایمان تھا نہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے بھی تھے آ کر، باہر جب نکلتے تو دوسرے لوگ کہتے کیا کہا، ابھی کیا کہا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، یعنی عدم دلچسپی کا اظہار کرتے کہ جو بھی باتیں مجلس مبارک میں ہوئی ہیں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا بات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حرکت بیان کی کہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی۔ اور فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت جو ہے اس کو اختیار کیا تو زیادہ کیا اللہ نے ان کو ہدایت میں، اور دے دیا ان کو ان کا تقویٰ۔ اب پھر بھی قرآن پاک کی اتنی آیات اور اتنی باتوں کے باوجود پھر بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو قرآن کا انکار کرتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، دین کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا یہ چاہتے کیا ہیں، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، نہیں یہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا، اور کوئی ان کو نہیں، یہ چاہتے ہیں قیامت آئے۔ قیامت فرمایا جب آئے گی أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو قیامت آئے گی ان کے پاس اچانک قیامت آئے گی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، قیامت اچانک کر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور کیسی آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لقمہ توڑے گا روٹی کا، سالن کو لگائے گا اور منہ میں ڈالنے لگے گا، ڈالنا نصیب نہیں ہوگا، ادھر ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ جانور کا سودا کرے گا منڈی میں ایک آدمی، پسند آ جائے گا، جانور لے لے گا، جیب سے پیسے نکالے گا، دینے لگے گا، دینے نہیں پائے گا کہ اسی دوران قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایسے قیامت اچانک آئے گی۔ تو فرمایا اے لوگو فقد جاء اشراطها، تو یقیناً آ چکی ہیں اس کی نشانیاں، جو کچھ نشانیاں تھی قیامت کی آ چکی ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا بھی ایک قیامت کی نشانی تھا، کیونکہ کائنات بنی ہی آپ کے لیے تھی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اس کا مطلب ہے کائنات کا مقصد اب پورا ہو چکا ہے۔ اسی طرح چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ بھی قیامت کی نشانی تھی، یہ ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کا نازل ہونا اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کا مطلب اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب قیامت ہی آئے گی۔ تو یہ نشانیاں تو آ گئی ہیں، لیکن فرمایا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کیسی ہو سکتی ہے ان کے لیے جب آئے گی ان کے پاس وہ قیامت، ان کی نصیحت، پھر نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں، صرف اب بڑی بڑی نشانیاں باقی رہ گئی ہیں، بلکہ ان میں سے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب تمہاری حکومتوں کی جو ہے وہ ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے سپرد ہوں گی تو بس سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ اور اب کیا باقی ہے؟ یاجوج ماجوج کا نکلنا باقی، اور سورج مغرب سے نکلے گا، یہ اب نکلنا باقی، زمین میں زلزلے آئیں گے، لوگ زمین میں دھنسیں گے، اب یہ بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، یہ اب آئیں گی تو بس اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ تو فرمایا فعلم، اب یقین کر لو، جان لو، اور اس بات کا اپنا عقیدہ بنا لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک وہی اللہ ہے،
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، مغفرت مانگے اور بخشش مانگے اپنے گناہوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے۔ اصل میں آپ کو حکم دے کر امت کو کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ روایات میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، اتنا استغفار کرتے۔ تو فرمایا مغفرت مانگے اپنے گناہوں کے، ایمان والوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے پلٹنے کو اور تمہارے ٹھکانے کو، کہ تم کہاں آ رہے ہو، جا رہے ہو، تمہارا کہاں رہنا ہے دنیا میں، اور بالآخر تم نے آخرت میں کہاں پہنچنا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔